اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری منچاہی چیزوں سے ہی کیوں آزماتا ہے، اور اگر دیتا بھی ہے تو واپس کیوں لیتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ شاید اللہ کی رحمت بھی مجھ سے روٹ گئی ہے، جو ہر دروازہ مجھ پر بند پڑا ہے۔ اگر تمہارا دل ان وسوسوں میں ڈوبا ہوا ہے تو جان لو اللہ تعالیٰ خود تمہیں اشارے دے رہا ہے۔ وہ بندے سے کہتا ہے کہ صبر کرنے والوں کی قربانیوں کو کبھی بھی ضائع جانے نہیں دیتا۔ قرآن کی ایک آیات آپ کو طوفان میں کناروں تک لانے کا سبب بنے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے انسان، ہم جانتے ہیں تو بڑی تکلیف سے گزرتا ہے، غم نہ کر، مدد قریب ہے ہماری۔ یہ آیات اتنا سکون دیتا ہے کہ دل سے سارا بوجھ ختم کر دیتا ہے۔ جانتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی مدد کیسے بھیجتا ہے؟ یاد رکھو، جب کوئی امتحان یا آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، سفر کر رہا ہوتا ہے، تو یہ اس کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ مزید آگے سفر کرنا چاہتا ہے یا نہیں۔ اس کی مثال اس طرح لے لے، ایک کشتی سمندر کے کنارے کھڑی ہے اور کشتی کو پار کرنے والا بار بار کہہ رہا ہے کہ جو چاہے اس میں سوار ہو سکتا ہے۔ یہ کشتی تمہیں دوسری طرف لے جا سکتی ہے، لیکن تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کے سفر میں مشکلیں بھی آئیں گی اور طوفان بھی آ سکتا ہے، لیکن اگر حوصلہ بلند ہو تو ہر حال میں تم دوسرے کنارے پر پہنچ ہی رہو گے۔ اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ اس کشتی میں سوار ہونے کا زیادہ فائدہ ہے۔ تم کامیاب تو الگ ہوگے لیکن بہت کچھ پالو گے۔ اب یہ آفر تو خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، یہ اشارہ ہے، لیکن ایک بڑی تعداد ان لوگوں کو ہوتی ہے جنہیں یہ آفر ہی نہیں ملی۔ وہ اس کنارے پر کھڑے ہی نہیں ہوتے جہاں یہ کشتی کھڑی ہے، کیونکہ انہیں یہ کہا ہی نہیں گیا کہ آ جاؤ محفوظ مقام کی طرف لے چلے۔ تو تم جانو گے کہ انہیں یہ آفر کیوں نہیں ملی۔ یہ تو یاد رکھو، چانس ملنا بھی بڑی نصیب کی بات ہے۔ اس وقت دنیا کا ہر انسان ایک چانس کا انتظار میں ہی تو ہے۔ اگر کسی تکلیف یا مصیبت میں انسان صبر و استقامت رکھتا ہے تو اللہ اپنی مدد خود بھیجتا ہے۔ اس لیے اللہ پر یقین والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ ڈگمگا سکتا ہے لیکن ناکام نہیں ہوتا۔ اب وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ آزمائش ہر طرف میرے ساتھ ہی کیوں، تو ان کی آزمائش اللہ واقعی ختم نہیں کرتا، کیونکہ مایوسی کو اللہ تعالیٰ نے کفر قرار دیا ہے۔ اگر اس وقت یہ سوچ لے کہ ہر آزمائش ایک بہترین پل لے کر آتی ہے، ایک انعام ہے، اگلی منزل کی طرف ایک سفر ہے، تو وہیں سے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے راستے بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے اسے خالی ہاتھ کو لٹانے میں۔ قرآن کہتا ہے وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، اور وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی۔ یقین رکھو، اوپر اللہ موجود ہے اور وہ بڑا بالا اور برتر ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے۔ تو سنو، اگر ابھی تمہارا آزمائش ہے تو ہرگز پریشان نہ ہونا، اور بعض دفعہ تو تم خود کو خوب ہلکان کرتے ہو۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ تم اپنی جذبات اور خواہشات کے غلام بن کر غلط راستوں پر اپنی قوتیں ضائع کرنے لگتے ہو اور تاریکیوں میں خوب گم ہونے لگتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ تم سے کچھ چیزیں دور کر کے ان کی اصل حقیقتوں کو تم پر کھولتا ہے، لیکن تم شیطان کے بھڑکائے میں آ کر اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی بھی زد لگا لیتے ہو جو تمہارے مستقبل کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ بلا شبہ تم پہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ تم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہو کہ کہیں مجھ سے تو کوئی برائی تو نہیں ہو گئی۔ ہر لمحہ زندگی کی بگڑتی صورتحال سے تم خود کو کبھی بھی حقیر سا محسوس کرنے لگتے ہو، اور تم سوچتے ہو کہ یہ دنیا دوسروں کے لیے جزا اور میرے لیے سزا کیوں، میرے ہاتھ خالی کیوں، اور پھر یہ بے بسی تمہیں نا امید کر دیتے ہیں۔ تم اندر سے بہت ٹوٹ جاتے ہو۔ تم سنو، تم حقیر نہیں ہو، بلکہ تم وہ اشرف المخلوقات ہو جسے اللہ تعالیٰ نے آزاد مرضی عطا کی ہے۔ جب اللہ نے تمہیں عقل دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تو تم کیوں بے اجازتوں اور بے مقصد خواہشوں کے آگے خود کو اتنا ہلکان کر لیتے ہو؟ یاد رکھو، زندگی اللہ کہیں سے بھی شروع کر دیتا ہے۔ کوئی شخص کسی راہ پر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں چل سکتا۔ تم اپنی نیت جس راستے کے لیے خاص کرو گے،
اللہ تعالیٰ وہی راہ تمہارے لیے ہموار کرے گا۔ یاد رکھو، انسان کو جو کچھ ملتا ہے نا، اللہ ہی کی طرف سے ملتا ہے۔ بس ہمیں صرف اور صرف اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔